بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر جزیرۃ العرب کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ رب ذوالجلال بلاد الحرمین الشریفین کی خیر فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ حجاز مقدس کو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ رب ذوالجلال نے عرب شریف کی سرزمین کو امت مسلمہ کے لیے مقدس ترین سرزمین قرار دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مقدس ترین مقامات سرزمین عرب کی آغوش کے اندر موجود ہیں، اور رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اکثریت کے لیے، ان کی بعثت کے لیے مقدس سرزمین کو اور اس سے ملحق ایریاز میں اللہ نے ان کو مبعوث کیا، اور تمام رسولوں کے سردار خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ رونق افروز ہیں وہ اسی جزیرۃ العرب کا مقدس شہر مدینہ منورہ ہے۔ یہ سرزمین جس طرح امت مسلمہ کے لیے محبوب ترین جگہ ہے، ایسے ہی یہاں کے معاملات حساس ترین معاملات ہیں امت مسلمہ کے لیے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، کہ رب جو تو نے مکہ مکرمہ میں برکتیں دی ہیں اس سے ڈبل اور کئی گنا مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ اور کہا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، کہ اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما، یا تو مکہ مکرمہ کی محبت کے برابر عطا فرما یا مکہ مکرمہ کی محبت سے کئی گنا زیادہ عطا فرما۔ تو اس بنیاد پر مسلمان دنیا کی کسی خطے میں بھی رہے، اس کو اپنے مادر وطن جس میں وہ رہتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیار مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے ہے۔ اور پھر پیاری جگہ کے جو معاملات ہیں امن و آشتی کے لحاظ سے، وہ اپنے اپنے ملکوں سے زیادہ بڑھ کر امت مسلمہ کو اس جگہ کی فکر ہے کہ جہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ پورا عرب اس انداز سے امت مسلمہ کے لیے محبتوں کا مرکز ہے۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قدس سر العزیز فرماتے ہیں تاب مرآت سحر، کہ جو صبح کا آئینہ ہے اس کی چمک کا مدار کس پہ ہے؟ تاب مرآت سحر، جو مرآت سحر ہے اس کے اندر جو چمک ہے وہ عرب کے بیابانوں کی گرد و غبار کی بنیاد پر ہے۔ غازائے روئے کمر دودے چراغان عرب، جو عرب کے چراغ ہیں ان کا جو دھواں ہے اس میں بھی اتنا نور ہے کہ جس کی وجہ سے چاند سورج اس سے اپنا بناؤ سنگار کرتے ہیں۔ تاب مرآت سحر گردے بیابان عرب، غازائے روئے کمر دودے چراغان عرب، یعنی عرب میں اتنا حسن ہے، بہاریں تو بہاریں رہیں، عرب کے جو بیابان ہیں ان بیابانوں کا جو غبار ہے وہ غبار جب صبح اپنے چہرے پہ ملتی ہے تو زمانہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کے جو چراغ ہیں ان کی روشنی تو روشنی رہی، ان کا جو دھواں ہے اس دھوئیں میں اتنا اجالا ہے کہ وہ دھواں جس وقت چاند اور سورج اپنے چہرے پہ ملتے ہیں تو اللہ ان کو روشنی عطا کر دیتا ہے۔ اس عرب میں پھر حرمین شریفین کا مقام و مرتبہ مزید بلند و بالا ہے۔ عرب شریف میں ابن عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جب ابن سعود کی معاونت کے ساتھ اپنا خود ساختہ دین لانچ کیا، اس وقت پوری دنیا میں اس سلسلہ کے اندر ایک کرب محسوس کیا گیا۔ اس نے بظاہر توحید کے نام پر شرک مٹانے کے لیے برطانیہ سے معاہدہ کر کے اس پاک عرب کے اندر جنگیں لڑی، جن جنگوں کے اندر امت مسلمہ کا بے تحاشا خون بہایا گیا۔ یہ عنوان المجد فی تاریخ نجد خود انہی کی لکھی ہوئی کتاب اس زمانے کی، اس میں ان ساری جنگوں کی تفصیلات ہیں۔ ان جنگوں میں مارے جانے والے شہید ہونے والے یہودی یعنی غیر مسلم لوگ نہیں تھے جو مارے جا رہے تھے، سارے کے سارے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف اور یہ جو حجاز مقدس کے شہروں کے لوگ تھے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا
کہ ہم نے ان کے باغ کاٹے، ان کے جانور مارے، ان کی بیویاں لوٹیں، انہیں ہم نے قتل کیا، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ کیا، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ کیا۔ تقریباً 3 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ موجودہ حکومت قائم ہوئی جس کو سعودی حکومت کہا جاتا ہے۔ یعنی پورے عرب کے وسائل پر انہوں نے قبضہ کیا برطانیہ کی مدد سے، اور برطانیہ اپنے مفادات کے لیے قبضہ کر رہا تھا، ان سے بہت سا کام لینے کے لیے، اور پھر یہود اپنے مفادات کے لیے ان کی حمایت کر رہے تھے۔ تو اس طرح کر کے یہ لوگ عرب پہ قابض ہوئے، اور پھر ایک خود ساختہ دین انہوں نے لانچ کیا، اور اس دین کو جو نہیں مانتا تھا اسے مرتد قرار دیا۔ اس کے بارے میں من یرتد منکم عن دینہ والی آیات اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ پڑھ کر ہم نے ان لوگوں کا صفایا کیا کہ جو ہماری حکومت نہیں مانتے تھے، ہم نے انہیں مرتد قرار دیا۔ اور محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر 40 پر، فرحم اللہ ھذا الشیخ الذی اقامہ اللہ مقام رسولہ وانبیائہ فی الدعوۃ الی دینہ، اللہ اس شیخ پہ رحم کرے جس شیخ کو اللہ نے اپنے اور رسولوں کے قائم مقام کیا دین کی طرف دعوت کے لحاظ سے، مقام رسولہ وانبیائہ۔ اس واسطے ہمارے بہت سے اکابر نے جو متنبی لوگ ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، اس لسٹ میں بھی ابن عبد الوہاب کو شامل کیا، بالخصوص پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پرانی تصنیفات ہیں ان کے اندر بھی۔ اور لفظ نبی بولے بغیر جو ایک نبی کا تقاضا ہوتا اتباع کا، وہ تو ابن عبد الوہاب کی کتابوں میں خود موجود ہے کہ جس انداز میں اس نے اپنی گھڑی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ اس زمانے کے اندر جب عرب کے مختلف علاقوں میں اس کی تحریک کے رد عمل میں جب قبائل کھڑے ہوئے، تو پھر ابن سعود کے ساتھ اس نے جو اتحاد کیا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس چیز کو جب محسوس کیا گیا تو دیوبند کا وفد بھی وہاں مذاکرات کے لیے پہنچا کہ تم امت مسلمہ سے زیادتی کر رہے ہو۔ ایک وفد تو دوسری طرف سے جو علماء تھے ان میں اور محمد علی جوہر کی قیادت میں، انہوں نے بھی آ کر بر صغیر پاک و ہند میں یہ کہا کہ وہ نام تو قرآن و سنت کا لیتے ہیں، مگر وہ قرآن و سنت کو محض اپنے اقتدار کے لیے آڑ بنائے ہوئے ہیں، اصل ان میں مقاصد اور ہیں۔ اور شبیر عثمانی نے دیوبند کی قیادت کا جو وفد تھا، اس نے اپنی کتاب فتح الملہم جو مسلم شریف کی اس کی عربی میں شرح ہے، اس میں اس نے لکھا کہ ہمارا جب وہاں پر ابن سعود سے مکالمہ ہوا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ تم نے طائف کے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ مشرک ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے ان کا قتل عام کا حکم دیا۔ ہم نے کہا کس بنیاد پہ مسلم ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں جس طرح کے بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس پر یعنی اگرچہ یہ ایک الزام تھا، لیکن پھر بھی شبیر عثمانی نے اس پر مواخذہ کیا کہ تمہارے بقول جو بھی سجدہ کرے کسی کو وہ عبادت کا ہی کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، جو بھی کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے، تو وہ کفر کرتا ہے۔ تو اس پر پھر شبیر عثمانی نے کہا کہ جو کفر ہے ہمیشہ کفر ہے، جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے، تو اگر ہر سجدہ ہی عبادت ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا تھا وہ بھی عبادت ہی ہونا چاہیے، چونکہ کبھی بھی اسلام شرک کی تو اجازت نہیں دیتا۔ تو اس پر وہ مبہوت ہوا اور کہا کہ یہ ہمارے علماء اس کا جواب دیں گے، مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا۔ تو اس طرح کر کے دھونس دھاندلی سے انہوں نے ایک فکر کو
توحید کا نام دے کر عرب پہ مسلط کیا، وسائل لوٹے، اور بالآخر جو مقاصد تھے یہود و نصارہ کے ان کے سامنے لیٹتے چلے گئے۔ اب موجودہ صورتحال میں جو شروع سے لے کر اب تک اس وہابی تحریک کے خلاف امت مسلمہ جن تحفظات کا اظہار کرتی رہی، اب وہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں، اور موجودہ محمد بن سلمان اس کی شکل میں جزیرۃ العرب پوری طرح یہود و نصارہ کے پنجے وہاں مضبوطی سے گاڑے جا رہے ہیں۔ نیوم سٹی کی صورت میں دجال کا اڈا قائم کیا گیا ہے، اور وہ عرب کی سرزمین پر یہود و نصارہ کی سٹیٹ ہے جو کہ تعمیر ہو چکی ہے، اور اس میں اذان، قرآن، دین اسلام، ان میں سے کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا، اور ہے وہ سعودی عرب کے اندر۔ اور پھر چلتے چلتے جو بے حیائی، عریانی، فحاشی کے اڈے کھولے گئے، اور پھر پچھلے دنوں 80,000 کا ایک اجتماع کیا گیا، عریانی فحاشی کی گیدرنگ تھی، جس میں کلمۃ اللہ کی اتنی توہین کی گئی کہ پرچم سعودی عرب جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اسے ننگی عورتوں نے اپنے بدن سے لپیٹا، اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس جھنڈے کو ڈانس کیا، اور یہود و نصارہ کے وہاں پر سکالر اس میں شریک ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی سرزمین پر کرسمس کی شکل میں دین اسلام کے خلاف بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور یہ ہم امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے علماء کے لیے، امت مسلمہ کے جتنے بھی بیدار مغز لوگ ہیں، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا الارم ہے خطرے کا، کہ یہ سرزمین مقدس جہاں پر عریانی فحاشی کی کسی ایک چیونٹی کا رینگنا بھی برداشت نہیں تھا، وہاں پر یہ بدمست ہاتھی شریعت مطہرہ کی دجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر ہر اگلے دن یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اب جو کچھ ابھی 25 دسمبر کو ہوا، اس کے لحاظ سے مختلف اخبارات میں جو سرخیاں لگیں، لأول مرۃ سعودیون یحتفلون بعید المیلاد شجرۃ الکرسماس، یہ اس طرح کی تصویریں، یعنی وہ سرزمین جہاں پر عید میلاد کا لفظ آج بالآخر استعمال ہوا سرکاری سرپرستی میں، تو کرسمس کے لیے ہوا، جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے عید میلاد کا لفظ شرک قرار دیا گیا، بدعت قرار دیا گیا، اور جس نے گھر میں بھی منعقد کی اس کو کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اس کے شہر ریاض کے اندر سرکاری سطح پر اتنے اہتمام کے ساتھ کرسمس کا اس مرتبہ ان لوگوں نے اہتمام کیا۔ اصل یہ جو اخبار ہے اس کے اندر لأول مرہ فی تاریخہا المملکہ العربیہ السعودیہ تحتفل بالکرسماس بشجرہ تکلفتہا، کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سرکاری طور پر کرسمس کا جشن منایا گیا، اور کرسمس میں وہ یہ جو کرسچن ہیں ان کی تقریب ہے، اس کا تعلق ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی سے نہیں، چونکہ ان کی ولادت کی ہر خوشی میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی موجود ہے۔ ان کا یہ منانا ایک شرکیہ تقریب ہے، جس میں انہیں معاذ اللہ کا بیٹا کہہ کر وہ کم از کم یہ لفظ تو ضرور بولتے ہیں اس تقریب میں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا کفر ہے، اسلام سے، قرآن سے بغاوت ہے۔ تو
اس تقریب کا وہاں پہ جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، اور پھر اس کے لیے جو کرسمس ٹری ہے وہ ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ وہ لگائے گئے، اور اتنا یعنی ہمیں میلاد کی جھنڈیوں سے روکنے والے، بالآخر یہاں لکھا ہے کہ 11 ملین ڈالر کا کرسمس ٹری بنایا گیا، 11 ملین ڈالر کرسمس ٹری پر لگائے گئے، اور یہ اس انداز میں سرزمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لفظ جو بولے تھے دنیا سے جاتے ہوئے، فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، کہ یہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ محمد عربی کا جزیرہ ہے، یہ یہود و نصارہ کے پلید قدم یہاں سے ختم ہوں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یعنی سند صحیح کے ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ثابت ہیں، اور یہ موجودہ حکمران جو ہیں انہوں نے ان کو یہاں پر اڈے دیے، چھاؤنیاں دی، شہر بنا کر دیے، اور پھر انہی کی صورت میں یہ سب کچھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک جملہ ہم کہیں کہ اگر وہاں پر کرسمس کی اجازت ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کیوں نہیں؟ تو یہ ویسے تو یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرسمس کا تو آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں۔ کرسمس جو ہے جس کے اندر شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، اور ایک حرام عمل ہے، وہ حرام ہو کے بھی ان لوگوں کے نزدیک حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، جو اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، جس کا حکم قرآن میں ہے، سنت میں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس 14 صدیوں کے اندر تعامل موجود ہے، لیکن وہ انہیں نصیب نہیں، اور یہ دنیا کے سامنے ان کا جو وہ چھپا ہوا بغض نبی تھا اس کا اظہار ہونا تھا، کہ آج یعنی یہ 5 بندے بھی جمع نہیں ہونے دیتے ریاست کی سڑکوں پر 12 ربیع الاول شریف کو، کہ 5 بندوں کا جلوس بھی ممنوع ہے، یہ نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر، لیکن دوسری طرف جو ہے انہیں خود وہ جن کا لگایا ہوا پودا ہے اور جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب بالآخر وہاں کے مفتی بھی خاموش ہیں، یعنی جو ابھی چند دن ہوئے وہ توصیف الرحمن میرے خلاف اس نے وہاں سے تقریر جو ہے وہ کی کہ میرے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش میں، لیکن ان کو اتنی حیا نہیں کہ وہ ادھر تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی روک رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ کرسمس کے لیے اتنی تیاریاں کر کے اور پھر اتنی داد وصول کر رہے ہیں ویسٹ سے، اور یہ مسلسل ان کی طرف سے کئی سالوں سے یہ اس سلسلہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور بالآخر اب وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی، یہاں تک کہ کچھ اخبارات جو ہیں انہوں نے یہ جو محمد بن سلمان کے مختلف کارنامے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ اور بہت سی تبدیلیاں جہاں آئیں وہاں پر ایک تبدیلی جو ہے وہ یہ بھی آئی، لیکن اجرت المملکۃ فی السنوات الاخیرۃ تغییرات اجتماعیہ کبیرہ و اصلاحات اقتصادیہ یقودها ولی العہد محمد بن سلمان، کہ سعودی حکومت نے ان آخری سالوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں اس ملک کے اندر نافذ کیں، بہت سی اقتصادی اصلاحات کیں ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں۔ فسمح للنساء بقیادت السیارات، یہ کارناموں میں یہ کہ اس نے عورتوں کو ٹیکسیاں چلانے کی اجازت دی، وبدخول مراعب کرات القدم،
فٹ بال کی گراؤنڈوں میں عورتوں کے جانے کی اجازت دی. وعید فتح دور السینما، اور پھر سینما جو ہیں وہ کھولے گئے سلطنت کے اندر. وسامح اقامت حفلات غنائیہ صاخبہ، بڑے بڑے میوزک شو ان کی جو ہے وہ اجازت دی، اور بڑے بڑے میلے جو ہیں وہ رقص و سرور کے اس کے کہنے پر جو ہیں وہ شروع کیے گئے. تو کہتا ہے کہ اسی کے تناظر کے اندر اس نے پھر یہ پابندیاں بھی ڈھیلی کی ہیں، اور اب کرسمس منانے کی اجازت بھی سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ دی گئی. انگلش اخبارات جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے سال سے اس سلسلہ میں کوشش کی جا رہی تھی، اور بالآخر وہ کوشش کامیاب ہوئی، جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کرسمس کمز ٹو سعودی عربیہ فار دا فرسٹ ٹائم. پہلی بار سعودی عرب میں کرسمس منائی گئی. اور لکھا ہے کہ مسلم کنٹری سعودی عربیہ سیلیبریٹڈ کرسمس فار دا فرسٹ ٹائم. دی کنٹری نو ڈاؤٹ ہیز ریسنٹلی experienced a lot of changes in terms of liberalizing the use of the other religious symbols and celebrating non-Muslim holidays. جو غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لحاظ سے، اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کو آزادی دینے کے لحاظ سے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ مسلسل تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب اس طرف غیر مسلموں کو کھلی چھٹی ہے اور مسلمانوں کے لیے پابندیاں ہیں. ہزاروں لوگ اس وقت بھی سعودی جیلوں میں ہیں کہ ان کے جرم کیا ہے کہ انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے محفل میلاد منعقد کی ہے، ان کا جرم کیا ہے انہوں نے 11ویں شریف دی ہے. اس طرح جیلیں بھری ہوئی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ نان مسلم جو ہیں ان کے لیے صرف اسی پس منظر میں کہ جیسے جو لوگ ان کو لائے تھے بالآخر وہ پرانے معاہدے ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ یہود اور سعود کا جو اتحاد تھا اس گٹھ جوڑ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹو دا سرپرائز آف سعودی سٹیزنز، سعودی شہریوں کو حیران کرنے کے لیے دیر واز ڈیلیبریٹ ڈسپلے آف کرسمس ٹریز سم آف وچ ور پرائسڈ ایٹ اراؤنڈ $3,000 اسپیشلی اراؤنڈ دا کنگڈم آف ریاض. یعنی سعودی شہریوں کو متاثر کرنے کے لیے عام شہراؤں کے اوپر جان بوجھ کے ڈسپلے کیا گیا، نمائش کی کرسمس ٹریز لگائے گئے. اور ان میں سے بعض وہ تھے اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق کہ جو کرسمس ٹری، ایک کرسمس ٹری $3,000 کا بنایا گیا، ایک کی اتنی قیمت لگائی گئی. اور جو سب سے ٹاپ پر تھا وہ $11 ملین کا ایک درخت تھا کرسمس ٹری جس کا اہتمام کیا گیا. یعنی ادھر چند جھنڈیوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر اس پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے، اور ادھر کرسچن جو ہیں ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ $3,000 کے کرسمس ٹری اس موقع پر جو ہے وہ لگائے. کہتے ہیں ریکال دیٹ دا کنگڈم سٹارٹڈ ایزنگ ریسٹرکشنز کرسمس سیلیبریشن لاسٹ ایئر، کہ گزشتہ سال سے کرسمس منانے کے لیے پابندیاں ڈھیلی کی جا رہی تھیں، اس کی فضا ہموار کی جا رہی تھی. اور جو میوزک فیسٹیول ہے اور اس طرح کے پروگرام پہلے کر کے یہ پابندیاں اٹھائی جا رہی تھیں، ڈھیلی کی جا رہی تھیں. دس موو واز ٹو شو ہاؤ ٹالرینٹ it has been toward non-Muslim religious festivals
کہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے کتنی برداشت ہے سعودی عرب میں، یہ دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے زمین تنگ، اور غیر مسلموں کے لیے خواہ مندر بنائیں، خواہ ان کو ایوارڈ دیں، اور خواہ ان کے ساتھ وہ معاہدے دفاعی کریں۔ اب یہ ساری صورتحال اگر عام کسی جزیرے کے اندر ہوتی تو اس پر تشویش نہیں تھی۔ یہ اس جزیرۃ العرب میں سب کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی رونق افروز ہیں، اور جہاں پوری امت مسلمہ کا مرکز ہے، اور جہاں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، وہاں آباد کیا جا رہا ہے ان کو، اور پھر اس آبادی کو سپورٹ جو ہے وہ جس شخص کی دعوت نے، اور جس شخص کی تبلیغ نے، اور جس شخص کے دین نے یہ سب کچھ رستہ ہموار کیا، وہ محمد بن عبد الوہاب ہے۔ اور یہ وہ گٹھ جوڑ تھا کہ جس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس اگرچہ پہلے موجود تھے، جب میں عراق پڑھتا تھا اس وقت بھی وہاں سے ہم نے وہ اصل وثائق ان کی فوٹو کاپی حاصل کی جو برطانیہ کے ساتھ ان لوگوں کے معاہدے تھے۔ لیکن اب یہ جو صورتحال اس سے ہٹ کے بھی سامنے آ رہی ہے کہ واقعی یہ خطرناک ترین انقلاب تھا اسلام کے خلاف، جس کو بظاہر توحید کا نام دیا گیا، اور بالآخر یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ جو ابلیس کی شورا کے اندر ابلیس کا پیغام تھا اپنے شتونگڑوں کو، یہ وہی صورتحال جو ہے وہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، جہاں سے یہ چلا ہے اسلام، وہاں جو ہے وہ ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ اب وہاں اسلام تو غریب الوطن ہے، کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بھی وہاں روا نہیں رہا، قانونی جو ان کا گھڑا ہوا قانون اس کے مطابق، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اس قدر چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اب اس میں خدشہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان حالات کی بھی نشاندہی فرمائی تھی جہاں تک اب صورتحال پہنچ چکی ہے، اور یہ پوری امت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ غفاری ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہوئے تھے، نحن نتذاکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ما تذکرون، کس موضوع پہ تم گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، قیامت کی علامات کے بارے میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، کہ ہرگز اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تم سے مراد ہے یعنی جو بھی زمین پہ زندہ لوگ اس وقت ہوں گے، تو 10 نشانیاں پہلے آئیں گی، پھر قیامت آئے گی۔ وَذَكَرَ مِنْهَا 3 خُسُوفٍ، ان 10 نشانیوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیوں کا ذکر یہ کیا کہ 3 جگہوں پہ زمین دنس جائے گی، یعنی یہ نہیں کہ مرلہ 2 مرلے زمین، شہروں کے شہر زمین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کہاں کہاں؟ خسف بالمشرق، ایک خسف تو مشرق میں ہوگا، وخسف بالمغرب، اور دوسرا خسف مغرب میں ہوگا۔ یعنی ان 10 نشانیوں میں سے 3 نشانیاں خسف کی ہیں، ان میں سے ایک خسف یعنی زمین دھنسنے کا واقعہ مشرق کی سرزمین پر ہوگا،
اور ایک مغرب کی سرزمین پہ ہوگا۔ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور ایک خسف کا واقعہ جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ جزیرۃ العرب میں قیامت آنے سے پہلے خسف کی نشاندہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس کے اسباب یہ لوگ مہیا کر رہے ہیں، یعنی ان کے برے کرتوت جو ہیں، جہاں تک آج جزیرۃ العرب میں حالات جا چکے ہیں۔ چلو یورپ مغرب کا خسف اور مشرق کا خسف، وہ ان کے اسباب بھی جدا ہیں اور ان کی حیثیت بھی جدا ہے، مگر جزیرۃ العرب کا جو خسف ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین خسف ہے کہ زمینیں دھنس جائیں، اور وہ کام سطح زمین پہ پہلے ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں پھر زمین پھٹ جائے۔ تو یہ جس طرح اب کنسلٹ ہوا ہے الریاض کے اندر، یعنی 80,000 لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے رہے ہیں، اور وہاں پر سینکڑوں کنجر کنجریاں بلائے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو نیوم سٹی کی شکل میں سعودی عرب کے اندر یہود کا اڈا قائم کیا گیا ہے، اور پورے سعودی عرب کے اندر جو یہ اس طرح کی خرافات اور تبدیلیاں اس وہابی حکومت کے اندر کی جا رہی ہیں، جنہوں نے لاکھوں مسلمان شہید کر کے اپنی طرف سے یہ توحید کی حکومت قائم کی تھی، جن لاکھوں کے قتل کا اعتراف خود ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ان کے کھجوریں کاٹ دینا، باغوں کو آگ لگانا، ان کے جانوروں کو قتل کرنا، بیویاں چھیننا، یعنی صرف ان کے نظریے کے اختلاف کی بنیاد پر، یعنی کہ وہ کوئی یہودی تھے مدینہ منورہ میں، یہ ہندو سکھ تھے مکہ مکرمہ میں یا طائف میں، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، لیکن ان کی سوچ کے مخالف تھے، ان کی حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو حکومت نہ ماننے کی بنیاد پر اسی وہابی تحریک نے ان لاکھوں کو شہید کیا۔ وہ قتل مسلمانوں کا وہ بھی ان کے دامن پر ہے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے بالآخر جن برے مقاصد کے لیے ان کو ہائر کیا گیا تھا مرکز اسلام کے اندر، اب یہ ان مقاصد کو پورا کر کے مزید امت مسلمہ کو دکھ پہنچا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سرکار کو دکھ دے رہے ہیں۔ اب کتنی دکھ کی بات ہے کہ وہ فرانس کا صدر، جس نے خود اپنی حکومت میں خاکے بنوائے، دیواروں پہ لگائے، بسوں پہ لگائے، انہوں نے اس کو بلا کر ایوارڈ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس میں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود، کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا، کہ یہ حاضری کا دن ہے۔ یعنی حاضری کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے کثرت سے تمہیں ملنے آتے ہیں، زمین والوں کو دیکھنے آتے ہیں، تو جب تم درود پڑھ رہے ہوگے تو وہ خوش ہوں گے، یہ یوم مشہود ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا وبعد الموت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے بعد کیا ہوگا جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے؟ کیف تعرض علیک صلاتنا، ہمارا درود آپ پہ کیسے پہنچایا جائے گا؟ یعنی صرف روح پہ یا صرف جسم پہ، یا روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر؟ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، پر میرے وصال کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کی جسم کو کھا نہیں سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، اور اسے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے روضہ پرنور کے اندر زندہ و تابندہ ہیں، اور باخبر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے امت میں، چونکہ آپ نے فرمایا قیامت تک
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسجد سے تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینکتا ہے کہ مسجد ستھری رہے تو میں یہ عمل بھی دیکھتا رہوں گا. نیک عمل ہوگا یا کسی کا کوئی برا عمل ہوگا تو وہ میرے سامنے رہے گا. تو اب ان برے اعمال کی بنیاد پر جو خود سرزمین حجاز پر یہ لوگ کر رہے ہیں، کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزار کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہیں. رب ذوالجلال حرمین شریفین کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ایسے لوگوں سے سرزمین حجاز کو مبرہ فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.